اور یہ جڑا مہینہ ہے سانو یہ پیغام دیتا ہے، اس مہینے کا پیغام ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، سان اخلاص سکھاتا ہے، سچائی سکھاتا ہے اور ریاکاری دے کول بچاتا ہے۔ روزہ تمام عبادات دے وچوں ایسی واحد عبادت ہے کہ جس دا اللہ اور بندے نو پتا ہے، تیسرے کسے نو پتا نہیں۔ اے اصل اخلاص ہے، اور اگر انسان کسی نے دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا۔ کیا روزہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ میں روزہ رکھیا ہے؟ ایک بندہ آ کے کنے روزے قاری صاحب رکھے نے، میں آخیا جی میں پورا مہینہ رکھے نے، وہ آ کے دلیل کی ہے؟ میں کی دلیل دیواں گا؟ ایک بندہ آ کے مولوی نے ایک روزہ بھی نہیں رکھیا، اندر کو کی دلیل ہے کہ میں ایک بھی نہیں رکھیا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی اے اخلاص ہے، اے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے جہدے تو تیسرا کوئی نہیں واقف۔ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت انج کرے کہ صرف مینوں دکھاوے، کسی اور نو نہ دکھاوے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی، توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال دی اصلاح کی تھی، اپنے اعمال دی اصلاح کرنے کے بعد اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لیا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھامن تو بعد اپنے دین نو اللہ واسطے خالص کر دیتا۔ جڑا خالص کرنا ہے نا، یہ بڑی چیز ہے۔ اخلصوا دینہم، جویں ہر چیز دے وچ ملاوٹ ہے، اج کوئی چیز خالص لبنی ہوئے تسی کوشش کر لو، بڑی کوشش کے بعد بھی خالص چیز بڑی مشکل لگتی ہے۔ بعد اب ایسا ہوتا ہے انسان کہتے ہیں یار پیسے جننے مرضی لے لو پر چیز خالص ہونی چاہیے، تو پیسے موجود نے لیکن اخلاص موجود نہیں، یعنی پیسے موجود نے، اخلاص موجود نہیں، خالص چیز موجود نہیں۔ ایویں ہی اعمال بڑے موجود ہیں لیکن اخلاص موجود نہیں، دیندار بڑے موجود ہیں لیکن اخلاص موجود نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اخلصوا دینہم للہ، اللہ واسطے اپنے دین نو خالص کر لے، اللہ تینو مومنہ دے نال شامل کر دے گا اور اللہ تینو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایمان نو خالص کرنا بھی نیکی ہے، یعنی انسان کا خیال ہے کہ نماز پڑھاں گا تو نیکی ہے، زکوٰۃ دیاں گا تو نیکی ہے، ذکر کراں گا تو نیکی ہے، لیکن ان ساریاں تو وڈی جڑی نیکی ہے نا وہ ایمان ہے۔ جڑا ایمان اپنا بنانا ہے، ایمان نو ثابت قدم کرنا ہے، ایمان نو مضبوط کرنا ہے، ایمان نو صاف کرنا ہے، صاحب ایمان ہونا ہے، سب تو بڑی نیکی ہے۔ کہ اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی نیکی نہیں، اگر ایمان نہیں تو تیری کوئی بھی نیکی نہیں، اگر ایمان ہے تو چھوٹی جی نیکی کا تیرے واسطے وہی کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ تین نفع دے رہا ہے ایمان۔ ایمان بنیاد ہے، جس طرح سے کوئی عمارت بنانے تو اس کی بنیاد نہ ہوئے تو عمارت نہیں تعمیر ہو سکتی، ایسے ہی اگر ایمان نہیں تو اعمال قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو کچیاں اٹا بھی لا دے تیرا کوٹھا کدے نہیں ڈگے گا، کیونکہ تیرا جی بنیاد ہے وہ مضبوط ہے۔ اور اگر نیاں ماڑیاں اور پانی میں ہون تو احساس نہ کیتا لیٹر پا دے تو سارا ہی تھلے دھنس جائے گا، کیونکہ انہیں کھونا کس چیز سے ہے۔ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے واسطے تو مخلص ہونا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے مینوں اپنی امت دے بارے ڈر نے نا، ان ڈراں وچ ایک بڑا وڈا مینوں ڈر ہے۔ خدشات نے، خوف نے، ڈر نے، جڑے مینوں خوف نے، ان خوفاں دے وچوں ایک بڑا وڈا مینوں خوف ہے۔ عرض کی حضور وہ کی ہے؟ فرمایا الشرک الاصغر، شرک اصغر دا مینوں ڈر ہے، میری جڑی امت ہے یہ بتاں دے سامنے نہیں جائے گی، بت خانے نہیں جائے گی، کسی نو اپنا رب نہیں مننے گی، شرک اکبر دے نیڑے نہیں جان گے، لیکن شرک اصغر دا مینوں بڑا ڈر ہے۔ عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ریا ہے، ریاکاری ہے۔ یعنی اے ہر انسان دا اے فلسفہ ہے
جدوں بھی انسان کو نیکی کرتا ہے دل شیطان آ کے خیال پاتا ہے کہ فیک فلانا وہدا پیا ہے بندہ بڑی نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا پیا یہ شیطان خیال دیتا ہے کہ تو نماز پڑھتا پیا تو کنے بندے وہدے پے ہیں یار بندہ بڑی نماز پڑھتا پیا قرآن پڑھتا پیا کہتے آواز بنا کے پڑھ سارے ویکھن گے بڑا انہوں قرآن آتا ہے تو اگر کلا بندہ بیٹھا ہوئے تو انہاں ذوق شوق تے اکھاں وچ ہنجو نہیں ہوندے تو اگر تھوڑی طبیعت بن جائے چار بندے بیٹھے بندہ آتا ہے سارے ویکھن گے یار بڑا نیک ہے دیکھ کے اکھاں وچ ہنجو پہ نکلتے نہیں کنا اندے وچ محبت ہے یعنی وہ شیطان جڑا ہے وہ اندر بہ کے انسان دے خیال تو لجائی رکھتا ہے اب بندہ بیٹھا ہی مسجد ہے سجدہ بھی رب نو کرتا پیا ذکر بھی رب دا کرتا پیا ہے قرآن ہی پڑھتا پیا ہے نماز ہی پڑھتا پیا اکھاں وچ ہنجو بھی جاری نے لیکن دکھاتا کنوں پیا ہے لوکاں نو اللہ تعالیٰ نے پھر کی ارشاد فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ جیڑا بندہ نیک عمل کرے کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل میں میرے نال کسی اور نو شامل کر لے تو پھر میں وہ عمل بھی چھڑ دینا اس بندے نے بھی چھڑ دینا انہوں بھی آنا بھی جا تیرا عمل بھی جاوے اور دوسری حدیث پاک جڑی ہے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا انا بری ہوا للذی عملہ میں اودے تو بھی بری ہو جانا اودے عمل تو بھی بری ہو جانا اور تیسری حدیث ہے جدوں وہ بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا من کان اشرک فی عمل عملہ اللہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ جدو بندہ اللہ دی بارگاہ میں جائے گا نا قیامت دن اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا بھی تو عمل کیتا سی فلانا بڑا چنگا کیتا سی لیکن تو کیتا سی ان دے واسطے جا ان دے کو اجر لے لے جن دے واسطے کیتا ہی ان دے کو ثواب لے لے یعنی انسان نے نیکیاں تو بڑیاں کیتیاں لیکن ہن انہاں دا نفع کوئی نہیں ہویا کیتیاں بھی ضائع ہو گئیاں تو فرمایا کہ جس چیز نے تیری ہر چیز نو بچانا ہے وہ اخلاص ہے اور اخلاص سکھاتا ہے روزہ اور یہ نہیں کہ صرف روزے کی حد تک اخلاص ہے یا رمضان گزرے گا تو پھر وہ اخلاص ختم ہو جائے گا وہ قرب ختم ہو جائے گا وہ محبت ختم ہو جائے گی میرا ایمان اس گل کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کدے چاہے گا کہ میرا بندہ میرے تو دور جاوے تو اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور قرب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اور اپنی رحمتہ عطا کرے گا اللہ مزید برکتہ عطا کرے گا اللہ ان کا ساتھ دے گا اللہ ان کے رزق برکتہ دے گا کاروبار برکتہ دے گا ان کی پریشانیاں دور کرے گا ان کے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا تاکہ اے میرا بندہ میرے تو دور نہ جاوے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے اور میرے قربے چاہے اور جڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے قربے چاہ جاتا ہے اور جڑا اللہ کے قربے چاہ جاتا ہے اللہ انہوں کدے آدھے تو دور نہیں کرتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایک تقوی کا معنی میں کیا کہ لاسٹ تقوی کا معنی ایک بیان کر دی قرآن پاک کی چھو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو اللہ کو ڈرن کا مطلب ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اور ویکھو کل واسطے کی کلیا جائے ویکھو کل واسطے کی کلیا جائے تو آج دنیا ہے کل آخرت ہے جی اسی کہنے ہیں کہ آج تو ہے کھاندے میں تو کل کی کھانا ہے آج اتنے ہاں تو کل میں جانا ہے تو کی پا کے جانا ہے کسی طرح برتنا ہے تو کی برتنا ہے بندہ کہتے ہیں کہ یار کل کا بھی سوچنا چاہیے ہے کہ پھر بھی سوچنا چاہیے ہے فرمایا کہ اے دنیا دے کل دے بارے بڑا سوچنا ہے جہاں تیری زندگی کا کل ہے ان دے بارے بھی تو سوچ اتنے کی کر لیا فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ کو ڈر اللہ تیرے سارے اعمال تو واقف ہے اور انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جا جنہاں نے اللہ نو بلا دیتا انہاں اللہ نو نہیں بلایا انہاں نے حقیقت دے وچ خود نو ہی بلا دیتا ہے اور جڑا بندہ خود نو بلا دیتا ہے وہ کدے کامیاب نہیں ہوتا